बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 30 और सूरह अल मुत्तफ़्फ़ीन की आयत नंबर 8, जिसमें सिज्जीन के बारे में ज़िक्र किया गया है। बताया गया है कि और तुम्हें क्या खबर कि सिज्जीन क्या है। ये किताब है, लिखी हुई तबाही होगी इस दिन जुटलाने वालों के लिए, जो जुटलाते हैं रोज़े जज़ा को और नहीं जुटलाया करता इसे मगर वही जो हद से गुज़रने वाला गुनहगार है। जब पढ़ी जाती हैं इसके सामने हमारी आयतें तो कहता है कि ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। नहीं नहीं, दर हकीकत जंग चढ़ गया है इनके दिलों पर इन करतूतों के बायस जो वो किया करते थे। यकीनन इन्हें अपने रब के दीदार से इस दिन महरूम कर दिया जाएगा। आयत नंबर 14 तक का तर्जुमा मैंने पढ़ा, पहले इसकी तशरीह कर लेते हैं। बताया गया कि वो ये ना समझें कि क़यामत तो अरसा दराज के बाद बर्पा होगी। इस वक्त तक किसे याद रहेगा कि किसने क्या किया। वो सीफ़े जो जिनमें इनके अमाल लिखे जा रहे हैं वो भी बोसीदा होकर फट जाएंगी। इनकी इस गलतफहमी को दूर किया जा रहा है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा दफ्तर है जिसका नाम सिज्जीन है। जब ये मर जाएंगे और इनके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो इनके तमाम अमाल इस बड़े दीवान में महफूज कर दिए जाएंगे। इसलिए इन करतूतों के फरामोश होने या इन सखाफ़ के बोसीदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिज्जीन जहाँ दोज़खियों की रूहें महबूस होंगी, इसलिए अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि यानी कि अल-कश्फ में कि हो सकता है कि इस किताब का नाम भी सिज्जीन हो और इस मकाम का नाम भी सिज्जीन हो जहाँ कफ़ार की रूहें होंगी, ताकि आयत और अखबार में किसी किस्म का तारुज़ ना हो। फिर बयान फरमाया गया कि जब यानी रैन इस जंगार को कहते हैं जो तलवार या आईना को लग जाता है। जब गुब्बार दिल के जंगार की तरह ढांप लेता है, इसको भी रेन कहा जाता है। हसन बसरी फरमाते हैं कि बेतरपे गुनाह करने से दिल स्याह हो जाता है, इस स्याही को रैन कहते हैं। इसकी वजाहत हदीस शरीफ में भी आती है, जिसका तर्जुमा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक दाग सा स्याह बन जाता है। अगर वो तौबा करे, इस गुनाह से बाज आ जाए और इस्तग़फ़ार करे तो दिल साफ़ हो जाता है। अगर बार बार वो गुनाह करता है तो वो दाग बढ़ते ही चले जाते हैं, यहाँ तक कि सारे दिल को घेर लेते हैं। यही वो रैन है जिसको इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। जिस तरह नेक अमाल के नतीजा में नूरानियत पैदा होती है, आईनाए दिल शफाफ हो जाता है, इसी तरह बदकारियों की और नाफरमानियों के बायस दिल का आईना गर्द आलूद हो जाता है, यहाँ तक कि इसकी चमक बिल्कुल नापैद हो जाती है। इन आयात में बताया जा रहा है कि इन सरकशों का आईना दिल तारीक हो गया है, इनकी फितरत सलीमा मस्ख हो चुकी है। इसलिए ये अल्लाह ताला की आयतों की झूठी यानी कि अल्लाह ताला की आयतों को झूठी कहानियाँ और बेसरोपा अफसाने ख्याल करते हैं और बड़ी बेहयाई से वक़ूए क़यामत का इनकार भी करते हैं। इस इनकार की वजह से ये गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और इन्हीं नाफरमानियों की वजह से वो दीदार इलाही से यानी कि दीदार इलाही की नेमत उज़्मा से महरूम कर दिए जाएंगी। इनके सामने इनके गुनाह हजाब बनकर आवेज़ा हो जाएंगे और या अल्लाह जब लज़्ज़ते दीदार शाद काम हो रहे होंगे, ये बदनसीब इन हिजाबात के पीछे जो कि इनके गुनाहों की वजह से इनके सामने दीवार बन के खड़े हैं, सर पटक रहे होंगे और अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। अगली आयत यानी कि आयत नंबर 16, फिर ज़रूर जहन्नम में दाखिल होंगे, फिर इनसे कहा जाएगा कि यही वो जहन्नम है जिसको तुम जुटलाया करते थे। ये हक है नेकोकारों का सहीफ़ा अमल अल्लियीन में होगा। और तुम्हें क्या खबर कि ये अल्लियून क्या है। ये एक लिखी हुई किताब है, हिफाजत के लिए देखते रहते हैं। इसे मुक़र्रबीन यानी कि इसकी निगरानी फरिश्ते कर रहे हैं। यानी पहले ज़िक्र आया कि सिज्जीन यानी जिनके अमाले बद होंगे
ان کو سجین میں رکھا جائے گا، اور نیکوکاروں کے اعمال کے لیے علیون کا ذکر فرمایا گیا کہ سجین بھی اور علیون کی بھی حفاظت جو ہے مقربین یعنی فرشتے کر رہے ہوں گے۔ بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹھے ہوئے مناظر جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہچان لیں گے کہ ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی ہے۔ انہیں پہلائی جائے گی سربہ مہر خالص شراب، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اس لیے سبقت لے جانوں کی کوشش کریں گے کہ سبقت لے جانے والے اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ جو لوگ جرم کیا کرتے تھے اور اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے تھے کہ جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، حالانکہ وہ اہل ایمان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ پس آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں اور عروسی پلنگوں پر بیٹھے کفار کی خستہ حالی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کچھ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تھی آخری آیات سورہ المطففین کی، جن کا ترجمہ میں نے بیان فرمایا۔ اب اس کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان آیات کی تشریح کے مطابق جس دیوان میں ابرار الصالحین کے اعمال حسنہ لکھ کر محفوظ کر دیے جائیں گے، اس کا نام علیین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علیین سبز رنگ کی زبرجد کی ایک لوح ہے جو عرش کے ساتھ معلق ہوگی، اور اس میں صالحین کی اعمال مکتوب ہوں گے۔ اس مقام پر علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے ایک بحث بھی لکھی جس کا خلاصہ ہدیہ قارئین ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں مذکور ہے کہ شہداء اور مومنین کی ارواح جنت کے سبز رنگ پرندوں میں ہوں گی۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ مومنین کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ مثلاً بخاری شریف میں موجود ہے کہ شب اسریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے دیکھا۔ احادیث میں اس تعارض کا کیا جواب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان متعارض احادیث کے تطبیق اس طرح ہے کہ مومنین کی ارواح کا مقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ تو علیین ہے یا ساتواں آسمان ہے، اور کفار کی روح کا ٹھکانہ سجین ہے۔ پھر یعنی اس کے باوجود ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں ایک تعلق ہے جس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے میت اپنے زائر کے سلام کو سنتی ہے اور منکر و نکیر کی سوالوں کا جواب بھی دیتی ہے۔ اس طرح دوسرے احوال جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ موصوف اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جبرائیل کا اصل مقام تو آسمانوں میں ہے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کے اس قدر نزدیک ہوتا کہ اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ لیتا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اگلی آیات میں ابرار الصالحین کے ساتھ جو لطف و کرم فرمایا جائے گا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یعنی ان کو پاکیزہ اور صاف شراب دی جائے گی جس کی کوئی یعنی کہ بد ذائقہ یا بدبودار نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو پینے سے کوئی نشہ یا آپ کو بے ہوشگی ہوگی۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، یہاں ایک دفعہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی پرانی شراب جس کا رنگ سفید ہو، جو ہر میل سے پاک اور چمکدار ہو، اسے رحیق کہتے ہیں۔ ختامہ مسکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بلورین مٹکوں میں رکھی ہوئی ہوگی وہ سر بمہر ہوں گے، اور مہر بھی کستوری کی لگی ہوگی تاکہ کوئی دوسرا آدمی ان کو ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ جب بندگان خاص وہاں تشریف لے جائیں گے تو یہ مشک سے سر بمہر کیے ہوئے مٹکے کھولے جائیں گے اور خوبصورت نقرہی جاموں میں ڈال کر یہ شراب انہیں پیش کی جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ مختوم کا معنی ممزوج ہے، یعنی اس میں خالص کستوری ملی ہوگی، دنیا کی شرابوں کی طرح اس سے بدبو نہیں اٹھ رہی ہوگی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس شراب کا آخری گھونٹ پئیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ اس میں مشک گھول دی گئی ہے، اور تا دیر یہی مہک انہیں محسوس ہوتی رہے گی۔
پھر اگلی آیت میں ہے کہ پھر ان مجرموں کی سفلا مزاجی اور خست طبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کر اشارہ بازی کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے دل آزاری کرنے اور جی بھر کر ان کی پھپتیاں کسنے کے بعد یہ بے فکرے ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو پھر بھی یہ باز نہیں آتے، ان کی دل لگیاں شروع ہو جاتی ہیں، گویا کوئی بڑا قلعہ فتح کر کے گھر لوٹ آ رہی ہوں۔ پھر مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر تسلیم کرتے ہیں اور مومنین کو یعنی کہ جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ آخری آیت میں ان مذاق کرنے والے ان کمینی حرکتوں پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ تم ہر وقت ان کی چیم گوئیاں کرتے ہو۔ کیا تم ان کے نگران ہو کہ تم ان کو راہ راست پر چلانے کی ذمہ داری تم پر کوئی عائد کی گئی ہے؟ تم اپنی خیر بناؤ، اپنے انجام کا خیال کرو۔ ان درویشوں کو خواہ مخواہ کیوں تنگ کرتے ہو؟ ان کا دل دکھانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کفار روئیں گے اپنے بربادیوں پر، اور میرے محبوب کے یہ پروانے اپنی ابدی فوز اور فلاح پر ہنس رہے ہوں گے، اپنے زرنگار پلنگوں پر بیٹھے ہوئے کفار کی تباہیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ منکرین نے جو کرتوت کیے تھے ان کا کس طرح انہیں پورا بدلہ مل رہا ہے۔